بہرحال جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیب کو دوسرے کو سمجھے کہ اس کو علم غیب ہے، کہ وہ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چوری فلانے کے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے، علم غیب صرف اللہ کو پتہ ہے۔ میرے ایک دوست نے ایک عورت کے 2000 روپے چوری کیے تھے، وہ عورت فوت ہو گئی، تو آپ اس کے وارث جو ہوں، اولاد جو ان کو دے دو۔ میری والدہ کی عمر 73 سال ہے، اس کو صورت یاد نہیں ہوتی، جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے، نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے، اللہ قبول کرے گا۔ میرے بیٹے کو گردے میں پتھری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلاؤ ہر نماز کے بعد۔ میرے والد طواف کر لیا، صفا پہ آئے، ایک چکر کیا، پھر دوسرے گیٹ سے نکل کے احرام کھول دیا، بال بھی کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جس پہ 4 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے، خیرات کا نام دے، کوئی خیرات نہیں، ناجائز ہے۔ یہ 4 لاکھ روپے کسی مدرسے والوں کو دے دے جہاں غریب طالب علم پڑھتے ہیں۔ ہم دفتر سے، سرکاری دفتر سے سائڈ پہ اگر جاتے ہیں، اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے، تو پھر پیسے لینا حرام ہے۔ کوئی مولوی یا پیر دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ جی بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ما مس ید رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا۔ ہم ایک دوسرے کو مذاق والے نام سے پکار، تم جانو وہ جانے۔ خنسا نام تھا، ایک شاعرہ تھی۔ جشن آزادی منانا جو ہے، یہ تو رواج ہے، قومی رواج ہے، شریعت کے سے کوئی تعلق نہیں۔ عیدین کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے، ویسے وہ عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے۔ مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیوی کو حیض آ گیا، عمرہ نہیں ہوا، بہرحال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے، ورنہ اسی حالت میں وہ نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ میں نماز پڑھتا ہوں، وسوسے آتے ہیں، جب اللہ نے معاف کیا ہے تو کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی؟ وسوسے آتے اسی کو ہیں جو مومن ہوتا ہے۔ بہرحال میری بیوی نے کہا کہ ہوٹل میں بال کاٹ لوں گی، بھول گئی، 1 گھنٹے کے بعد کاٹے، کوئی حرج نہیں۔ میری بیوی کی ماں بڑی دخل اندازی کرتی ہے، میں اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہوں تو اس کو گھر بٹھا لیتی ہے، اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب تم اپنی ساس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو مولوی مکی کیا کرے گا؟ جو لوگ زندہ ہیں ان کو بھی آپ طواف کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے 3 صفوں کا فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، 1 صف کا ہو۔ ایک ہے نماز ہو جانا، ایک ہے اجر ثواب، وہ کم ملتا ہے۔ نماز تو ہو جاتی ہے، چاہے اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، اب جو دوسری منزل پہ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو نیچے والی صفوں کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ آب زمزم بیٹھ کے پیا کریں، کھڑے ہو کے پئیں تو جائز ہے۔ بہرحال مکے میں 10 دن ہے، پھر نماز قصر پڑھیں گے۔ ہم مدینے میں 15 دن ٹھہرے، 15 دن کے بعد میقات سے احرام باندھ کے مکے میں عمرہ کیا۔ بہرحال آپ کا پکا بڑا عمرہ ہے، مدینہ بھی میقات ہے، وہ بھی بڑا عمرہ ہے۔ 3 سال کے بچے کو عمرے کے لیے ساتھ لائیں، ٹھیک ہے، اٹھا کے ساتھ رکھیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کی نیت بھی کر دیا گیا، نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے۔
میرے بھائی نے قرآن یاد کیا، پھر درس نظامی بھی کیا، اب بگڑ گیا ہے، اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ میں حرم میں کام کرتا ہوں، نفع کمانے کے لیے سگریٹ بیچ سکتا ہوں، حرام ہے سگریٹ بیچنا۔ ایک آدمی پہلی بار ملک سے سعودی عرب آیا، جدے 1 مہینہ قیام کیا کام میں، اب پہلا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جدے سے مدینہ شریف چلا جائے، بہتر ہے کہ میقات کا عمرہ کر لے، ورنہ وہ جدے سے بھی کر سکتا ہے لیکن وہ میقات کا نہیں ہوگا۔ بہرحال دانستان جو کٹواتے ہیں ان کو ادب کرنا چاہیے، صلاۃ والسلام پڑھنے جائیں تو بہتر ہے کہ دور کھڑے ہو کے پڑھیں۔ قاری صاحب نے 4 رکعت والی نماز میں 2 کے بعد کھڑا ہو گیا، پھر پتہ نہیں اگر سیدھا صاحب کیا تو نماز ٹھیک ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہے، دیر سے بولتے اللہ پاک اس کو شفا دے، زمزم پلا کے دعا کرو۔ کہتے کہ آپ کے جو ساتھی آپ کا بیان ریکارڈ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آخر میں اذان ہو جاتی ہے، تو اذان بھی اگر ساتھ میں ریکارڈ کر دیا کریں تو اچھی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حرم کی اذان سننی نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تمام مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ عمرے کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، وتر 3 رکعتیں پڑھنی ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہو۔ نماز کے بعد جو سنتیں ہیں مسافر میں معاف ہے، لیکن پڑھو تو ثواب ہے۔ خالہ کا انتقال ہو گیا، ان کے شوہر، یہ جو نکاح طلاق کے مسئلے ہیں نا، مقامی علماء سے پوچھا کرو۔ عمرے کے دوران عمرے سے فارغ ہو کے میاں بیوی مل سکتے ہیں، کیوں نہیں مل سکتے؟ بیوی ہے اس کی۔ میرے بیٹے نے پڑھنا چھوڑ دیا، 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ کیا کریں۔ میری بیٹی کے 4 بچے ہیں، داماد اور اس کی بہن تنگ کرتے رہتے ہیں، اسی کے لیے عمل یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ میں اپنی منگنی کے لیے راضی نہیں، گھر والے زبردستی کرتے ہیں، بہتر علاج ہے میرا بیٹا تو استخارہ کر لو، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں، خیر ہوگی تو کام ہو جائے گا، شر ہوگا تو خود بخود ٹل جائے گا۔ نماز کے دوران جو وسوسے آتے ہیں وہ معاف ہیں۔ بیت اللہ میں غیر ضروری فلمیں بنانا جائز نہیں ہے، عورت بھی جنازہ پڑھ سکتی ہے۔ صفا مروہ کے چکروں سے دم پڑ گیا، کیوں دم پڑ گیا؟ صفا مروہ نہیں کیا تو دم پڑ گیا، اگر کیا ہے تو پھر تو کوئی دم نہیں ہے، اگر صفا مروہ نہ کریں تو چونکہ واجب ہے اس لیے دم پڑ گیا۔ واللہ اعلم۔